مدینہ منورہ میں ایک قلعے میں رہنے والا ایک نواب ہے، برگر فیملی سے ریلیٹڈ کعب بن اشرف. یہ وہ شخص ہے جس کا ہدا، جس کی چودراہٹ چلتی تھی، جو بڑے بڑے علاقوں کے وزٹ کے لیے جاتا تو دنیا استقبال کے لیے آتی تھی. فلاں قوم کا سربراہ، فلاں علاقے کا وڈیرا، یوں شمار ہوتا. اور اس بندے نے اشعار پڑھے، نظمیں پڑھی، پوئم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اور ناموس رسالت پر حملہ کیا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو بلایا، سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ. یہ وہ شخص ہیں جو حالت کفر میں اس شخص کے حلیف تھے. کیا تھے؟ حلیف، یعنی دوستی یاری تھی اس سے. اسلام لانے کے بعد دوستی کٹ گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا سر چاہیے. یہ نہیں ہے اسے سمجھانا چاہیے، یہ نہیں ہے کوئی معاملات چاہیے، کوئی معاہدہ چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی حیثیت ہے کہ اسٹیٹ کی حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا اور محمد ابن مسلمہ جا رہے ہیں. جب وہاں جانے لگے تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے طریقے پر آپ کے حکم کو پورا کروں گا. اگر میں دین اسلام کے بارے میں کچھ ایسی بات کروں جس سے اس کا میرے اوپر اعتماد بڑھے. فرمایا پوچھ لیا ہے تو اجازت ہے. یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے. کیسے آئے یار؟ بڑے عرصے کے بعد آئے ہو. بس کچھ مال چاہیے تھا، کچھ پیسے چاہیے تھے، قرض. اب گستاخ رسول کی بے غیرتی کے انتہا دیکھیں. انہوں نے کہا قرض لے لو، اپنی بیوی کو میرے پاس رہن رکھ دو. تو یہ کہنے لگا یار بیوی بھی رہن رکھی جاتی ہے، کوئی گزارا، کوئی تھلے آ یار، ایک کرنے والی گل ہے. انہوں نے کہا اچھا بچوں کو رہن رکھ دو، قیدی بنا لو. انہوں نے کہا کل میرے بچے جوان ہوں گے، دنیا تانے دے گی کہ تم تو قرضے کی وجہ سے قیدی بنے تھے. یار میری بچوں کی عزت احترام، کوئی معاشرے میں رہن سہن بھی تو دیکھ. انہوں نے کہا اچھا پھر کیا دو گے؟ اپنا اسلحہ دے دو. انہوں نے سوچا اس پر ڈن کر لوں. کہا ہاں میں اپنا اسلحہ لے آتا ہوں، وہ آپ کو شام کو حوالے کر دوں گا. تجھے نہیں پتا تو انہیں کون سے راستے کا انتخاب کیا. یہ بات طے ہوئی اور یہ واپس آئے. اب ساتھیوں کو لے کر گئے، اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، تلواریں ہیں اور نیزے ہیں اور تیر ہے اور کمان ہے اور تفنگ، سب چیزیں اٹھائی ہوئی. جب اسی پلان کے مطابق دوبارہ گئے وہاں رکھنے کے لیے تاکہ تو ہمیں مال کا قرضہ دے دے، تو ایک عرب کی حسین لڑکی کو اس رات پھنسا کر اپنے بالا خانے میں سلائے ہوا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے اس عورت نے خون کی بو محسوس کی. عورت کی اس بارے میں حس مرد سے تیز ہے. اس نے کہا نیچے نہ جا، بالا خانے سے نیچے نہ اتر، مجھے لڑائی کی بو آ رہی ہے. میں نے کہا جا، میرا بھائی ہے. عرب کی عادت تھی یہ سر کے بالوں میں خوشبو لگاتے تھے، جیسے ہم ویسٹ کوٹ پر اپنے یا اپنے قمیض پر لگاتے ہیں. جب یہ نیچے اترا تو اس کے بال بڑے تھے، وہاں پر اس کی خوشبوئیں لگی ہوئی تھی. تو محمد بن مسلمہ نے سونگی. اس نے کہا واہ کیا بات ہے، کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا فلاں حسین لڑکی آج میرے بالا خانے اور میرے بستر پہ ہے. انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک. اس کے بعد ساتھیوں کو آنکھوں آنکھوں میں معاملات طے کر کے بتایا ہوا تھا کوڈ ورڈ کا. ایک بار پھر نہیں سونگا تھا. اس نے کہا سونگ لے. اس نے بال آگے کیے، انہوں نے بالوں سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کا اپنا کام پورا کرو. جو بال پکڑے تھے نا، جب تک اس کے گردن جدا نہ ہوئی انہوں نے بال نہیں چھوڑے اور وہ گردن لے کر رسول اللہ کی خدمت میں اور آقا انعامدار کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اللہ کے رسول نے اس کی موت پر شکر ادا فرمایا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نہ ہو، جلد نمبر 2 کی نہ ہو، کتاب المغازی کی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باب قتل کعب ابن اشرف کی نہ ہو، جس کو مولوی 8 سال میں پڑھتا ہے، جو چور کی سزا وہ ہماری دے دینا. لیکن اسلامی ریاست کے لیے متعین کر دیا اللہ کے رسول نے، جو ناموس رسالت پر حملہ کرے گا اس کا انجام کیا ہے. اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، ناموس رسالت کے اتنا تحفظ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض آ رہا ہے. اور ایک وجہ اور بھی ہے، وہ کیا؟ اللہ نے جسے منتخب کر کے بھیجا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، وہ نبی ہر عیب سے، ہر غلطی سے، ہر خطا سے، ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے پاک پیدا شدہ ہوتا ہے. اور یہ اسے غلط کار کہہ رہا، یہ اسے برا کہہ رہا، یہ اعتراض کر کے نبی کی ذات کو عیب دار ثابت کر رہا ہے. تو جب نبی عیب دار ہو جائے، جب نبی غلط کار ہو جائے، جب نبی گناہ گار ہو جائے، وہ آیا تو گناہوں کے علاج کے لیے تھا، وہ آیا تو نافرمانی کے علاج کے لیے تھا کہ جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں ان کا علاج کر کے لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت پہ لگا دوں. اسی لیے رب نے اسے بے عیب بھیجا ہے. اس نے اللہ نے جسے
بے عیب بھیجا، اس نے اسے عیبدار بنایا۔ جس کو اللہ نے بغیر گناہ کے معصوم پیدا کیا، اس نے اسے گناہگار بتایا۔ صرف انتخاب پہ اعتراض نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی وہ ذات رسالت پر بھی اعتراض ہے، اس لیے اس گستاخ کو زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں ہے۔